تیسرا سوال آج کا، کیا غسل جنابت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یا فوراً ہی غسل کرنا واجب ہے؟ اس میں بھی پبلک میں مشہور ہے، اور وہ ایک حدیث کی وجہ سے مسکنسیپشن آ گئی۔ وہ حدیث کو شیخ البانی تو ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے حسن درجے کی کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس کو جب دقت نظر سے دیکھا تو یہ مجھے بھی بالکل جعلی روایت یہ لگتی ہے، یہ کوئی گھسیٹ گھساٹ کی کوئی حسن درجے تک پہنچی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے اسے صحیح نہیں حسن درجے کی کہا ہے، اور میں درایتن بھی اسے ثابت کروں گا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کے ہی خلاف ہے۔ بہرحال میں روایت بیان کر دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں 227 نمبر، سنن نسائی میں 262 اور مشکات میں 463 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی راوی ہیں اس کے، کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی شخص ان تینوں میں سے کوئی ہو تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تین چیزیں فرمائی، کتا نمبر 1، نمبر 2 تصویر، اور نمبر 3 جنبی شخص۔ اب تصویر یا مورت اس طرح کی جو عبادت کے طور پہ یا رسپیکٹ کے طور پہ سامنے لٹکی ہوئی ہوگی، البم میں ہوگی، اس کا معاملہ الگ ہے، وہ میں نے مسئلہ نمبر 110A میں ایک سوال میں یہ بتا دی بات۔ ڈومیننٹلی کتا بھی آپ رکھ سکتے ہیں گھر کی باؤنڈری کے باہر، جس طرح پرانے زمانے میں آج کل بھی گاؤں میں حویلیاں ہوا کرتی ہیں، تو وہ ایک گھر کا دروازہ ہوتا ہے اور باہر ایک حویلی کا دروازہ ہوتا ہے، تو حفاظت کے لیے کتا یا شکار کے لیے رکھنا یہ ثابت ہے، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ شوقیہ رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کتے کو۔ لیکن بخاری میں الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5949 اور مسلم میں بھی 5514، مشکات میں 4499، 4489۔ اس میں دو چیزوں کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر یا کوئی مورت وغیرہ ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جنبی شخص کا ذکر وہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے بھی خلاف ہے، اور یہ روایت بھی صحیح درجے کی نہیں، حسن درجے کی، وہ بھی شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں، شیخ البانی سے منکر کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے سے زیادہ سکہ راویوں کی اس میں مخالفت ہے بخاری مسلم کے اعتبار سے۔ اب میں 5 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا جو یہ بات بالکل شیخ البانی کے موقف کو سپورٹ کریں گی کہ روایت بالکل جعلی ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کے خلاف۔ وہ 5 حدیثیں سن لیں۔ پہلی حدیث بخاری میں 288، مسلم میں 700 اور مشکات میں 453۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کھانا کھانے کا یا سونے کا بغیر غسل کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے، یعنی آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیتے، یا اگر آپ کا جنبی حالت میں ہی سونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے سو جایا کرتے۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 285، مسلم میں 824، مشکات میں 451۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں سفر کر رہا تھا، میں گھر سے نکلا اور بازار میں سے گزر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیار محبت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا شروع کر دیا۔ یہ مشکات میں بھی 451 نمبر موجود ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ تو آپ کہتے ہیں میں جنوبی تھا، مجھ پر غسل فرض تھا نائٹ فال یا احتلام کی وجہ سے، تو ایک جگہ جا کر ہم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں فرمانے لگے، تو میں چپکے سے پیچھے سے کھسک گیا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو کدھر غائب ہو گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اس لیے میں پھر غسل کرنے کے لیے چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المؤمن لا ينجس، بے شک مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو غسل کا فرض ہونا ہے کوئی ناپاکی تو نہیں ہے، یہ ایک حکم ہی نہیں جا سکتا، یعنی اگر کوئی بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی ناپاک تو نہیں ہے۔ ہاں نماز کے لیے اس کا پروٹوکول ہے کہ وضو کر لے، اسی طریقے سے اگر بے غسلہ شخص بھی ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، حکمی اعتبار سے ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس اعتبار سے وہ ناپاک ہے، ادروائز تو ناپاک مومن کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، بخاری میں 290، مسلم میں 704 اور مشکات میں 452۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے حجرے کی اس کھڑکی میں سے مجھے کہا کہ میری چٹائی مجھے پکڑا دو، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ناپاک ہوں، میں حالت حیض میں ہوں، تو آپ نے فرمایا عائشہ حیض کو تیری ہاتھوں میں گھس گیا، پکڑا مجھے چٹائی، تو یعنی عورت جو کہ حالت حیض میں بھی ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ناپاک نہیں ہے، تو یہ حکمی نجاست ہے، ایک ہوتی ہے حقیقی نجاست اور ایک ہوتی ہے حکمی نجاست۔ تو بال مسئلہ نمبر میرا 42، اس پہ ڈیٹیل 2 گھنٹے کا ریکارڈ ہے وضو غسل استنجا کے اوپر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لیں، اس کو یہ بات سمجھ آئے گی، یہ اس طریقے سے مسئلے نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں 707، مشکات میں 454 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے اور پھر دوبارہ قائم کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے ایک دفعہ وضو کر لے، یعنی غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ غسل فوراً کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 708 اور مشکات میں 455، انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق فرما لیا کرتے تھے، ایک رات کے اندر غسل ایک دفعہ ہی کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جتنی دفعہ غسل فرض ہے تو آپ نے اتنی دفعہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے یاد رکھیں اگر جمعے کا دن آیا اس دن عید کا دن بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے اور کسی پر غسل فرض بھی ہے تو تینوں غسل جو ہے وہ ایک ہی غسل سے ان کو تینوں کا ثواب بھی مل جائے گا، 3 دفعہ غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور یہ 5ویں حدیث میری فیوریٹ حدیث ہے، الحمدللہ یہ دین کی آسانی کے اوپر ایک بہترین حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد میں 226، سنن نسائی میں 223 اور 224، سنن ابن ماجہ میں 1354، مشکات میں 1263۔ سیدنا غدیف
بن حارث کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اماں جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو ہے وہ رات کے شروع کے حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر اٹھ کر کیا کرتے تھے جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو رات کے اول حصے میں ہی غسل فرما لیا کرتے تھے جب جنوبی ہوتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کو مؤخر کر دیتے تھے رات کے آخری پہر تک، اس وقت اٹھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو سیدنا حذیفہ نے وہی نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ بڑا ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے، تمام بڑائیاں اس کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی وسعت رکھ دی، کتنی وسعت ہے، الحمدللہ۔ اچھا دوسرا پھر انہوں نے پوچھا بتائیے اماں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے دین میں اتنی آسانیاں رکھ دی، الحمدللہ۔ پھر اس نے پوچھا اماں یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نفلی نماز تھی، تہجد کی یا قیام اللیل کی یا نماز وتر، اس میں آپ اونچی آواز کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا کبھی اونچی آواز سے بھی کر لیتے تھے اور کبھی آہستہ آواز کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بہترین حدیث ہے دین میں آسانی کے اعتبار سے۔ باقی جسے شوق ہو تو نماز وتر پر میرا مسئلہ نمبر 130 ہے، قیام اللیل اور تراویح پر مسئلہ نمبر میرا 20 ہے، اور وضو غسل استنجا اور تیمم کے اوپر مسئلہ نمبر 42 ریکارڈڈ موجود ہے، جسے شوق ہو تو دیکھ